السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بچوں کو ایک مرتبہ پھر سے دارالہدیٰ کے نئے تعلیمی سال میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس لاک ڈاؤن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہماری تعلیمی سلسلہ ختم نہیں کریں گے، بلکہ آن لائن کلاسز کے ذریعے جاری رکھیں گے۔ اور انشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، پھر بھی ہمیں ہمیشہ یہ سیکھنا چاہیے کہ نئے نئے مسائل، نئے نئے مشکلات کا کیسے سامنا کریں، اور نئے نئے پریشانیاں آنے کی وجہ سے ہم ہمارے کاموں کو روک نہیں لینا ہے، بلکہ اس کو سامنا کر کے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے یہ تعلیمی سلسلہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے مسلسل 3 مہینوں سے ہم اس سلسلے کو ختم کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ اب دوبارہ آن لائن کلاسز کے ذریعے ہم اس تعلیمی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تو آپ تمام بچوں سے شرکت کی گزارش ہے، اور جیسے فیسلٹیز ہے، جتنی سہولت ہے، اس کو بھرپور استعمال کرنے کی گزارش کرتا ہوں۔ اور جو بھی کلاسز یہاں سے دیے جاتے ہیں اس کو بغیر سنیں اور اپنے گھر میں اس کا مطالعہ کریں اور اس کا ہوم ورک کریں، مشق کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی یہ بیماری سے ہم نجات پائیں گے اور ہم آمنے سامنے بیٹھ کر ایک ساتھ تعلیم حاصل کریں گے۔ اللہ ہمیں تمام پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے دور عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم ہماری کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ابھی آپ لوگ سیکنڈ ایئر میں پہنچ چکے ہیں، تو فرسٹ ایئر میں جو پڑھے ہیں اس کا انشاءاللہ کنٹینیو انشاءاللہ ابھی آگے کے سالوں میں پڑھیں گے۔ تو فرسٹ ایئر میں جو پڑھے ہیں وہ سب بیسکس تھا، ہر ایک سبجیکٹ کا بیسک تھا، نحو، صرف، انگلش، ادب، ہر ایک سوشل سائنس، سب کا بیسکس آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، بنیادی باتیں، ضروری باتیں پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی آگے اس کے بارے میں اور بھی تفصیلات پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پچھلے سال نحو اور صرف پڑھایا تھا، انشاءاللہ اس سال بھی میں آپ لوگوں کو نحو اور صرف ہی پڑھاؤں گا۔ اور انشاءاللہ ابھی جو پیریڈ ہے وہ صرف ہے، تو انشاءاللہ پچھلے سال جو ہم پڑھے ہیں گردان وغیرہ، فعل ما فعل، اس طرح کے بہت سارے گردان ہم پڑھے ہیں، ان تمام گردانوں کے بعد اب نیکسٹ جو حصہ آ رہا ہے وہ ایک بہت مشہور کتاب ہے، جو پورے کیرلا میں، پورے ہمارے علمی دنیا میں بہت مشہور کتاب ہے، جس کا نام کتب المجموعہ ہے۔ کتب المجموعہ نام ایک کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب میں بہت سارے الگ الگ چیپٹرز ہیں اور سارے پارٹ ہیں۔ انشاءاللہ اس میں سے ہم جو چنندہ پارٹس ہیں صرف اس کو پڑھیں گے اور ہمارے صرف کی تعلیم کو اور بھی مضبوط بنائیں گے۔ صرف کی کلاس شروع کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ لوگ پچھلے سال پڑھے ہیں، صرف میں کیا تھا، ایک فعل کو الگ الگ انداز میں کیسے بولیں گے، اس کو الگ الگ لوگوں کے لیے، الگ الگ مخاطب کے لیے کیسے استعمال کریں گے، واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے، یہ سب کیسے اس کو الگ الگ چینجنگ کر کے بولیں گے، وہ پڑھے تھے۔ تو وہ سب آپ پڑھ چکے ہیں، فعل، ما فعل، یفعل، لا یفعل، مضارع اور مجہول، نفی، سب کچھ پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے آخر میں 1-2 چیپٹر پڑھنا باقی تھے، جس میں ایک تھا اسم الفاعل۔ اسم الفاعل شاید آپ لوگ جانتے ہیں، جو فعل سے فاعل وزن پر جو آتا ہے وہ ہے اسم الفاعل، جیسے فاعل، جیسے نصر سے ناصر، شاید آپ لوگ جانتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فعل سے فاعل، تو اس کی گردن آتی ہے فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، یعنی اس کا مطلب فاعل کا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا، کرنے والا۔ جیسے فعل کا معنی ہم پڑھے تھے کرنا، کام کیا، تو فاعل کا معنی کیا آئے گا، کام کرنے والا، تو اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اور ایک چیز ہے جو ہم پچھلے سال نہیں پڑھ پائے ہیں، جسے اسم المفعول کہتے ہیں۔ تو اسم المفعول بولے تو جس پر وہ کام ہوا ہے، تو اسم الفاعل بولے تو بتائے تھے کام کرنے والا، اور اسم المفعول بولے تو جس پر کام ہوا ہے۔ تو ابھی یہاں دیکھو،
فعلا سے اگر اسم المفعول بنانا ہے تو مفعول وزن پر ہو جائے گا، جیسے نصرہ، نصرہ سے اگر بنانا ہے تو منصور، کتبہ سے مکتوب، تو اس کی گردن کیسے آئے گی؟ مفعول، مفعولانی، مفعولون، مفعولتن، مفعولتان، مفعولات۔ تو اس کا معنی ہے مفعول، کام کیا گیا، جس پر کام کیا گیا۔ تو ضرب زید امرن، زید امر کو مارا، تو اس میں اسم الفاعل کون ہے؟ زید ہے، فاعل زید ہے اور مفعول کون ہے؟ امر ہے۔ تو جس پر کام کیا گیا وہ کیا ہوگا؟ مفعول۔ تو یہاں مارنے کا کام ہوا ہے، تو ضربہ سے اسم الفاعل کیسے آئے گا؟ ضاربن، تو مارنے والا زید ہے، اور اسم المفعول کیسے آئے گا؟ مضروبن، جیسے مفعول، تو جس پر مارا گیا۔ تو ابھی انشاءاللہ اور ہم 2-3 چیز نہیں پڑھے ہیں، انشاءاللہ وہ بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آج اس کتاب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس کتاب کا نام میں نے جیسے بتایا ہے، اس کا نام ہے الکتب المجموعہ فی الصرف والنحو۔ کتب المجموعہ، ایک مجموعہ کتابیں، فی الصرف والنحو، نحو اور صرف میں مجموعہ کتابیں۔ تو انشاءاللہ اس میں بہت سارے چیپٹرز ہیں، جیسے نیچے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، میزان ہے، اجناس الصغریٰ ہے، اجناس الکبریٰ ہے، زنجان ہے، عوامل، تقویم اللسان، تحفہ، قطر الندی، ایسے بہت سارے الگ الگ ڈویژن ہے، چیپٹرز ہیں۔ انشاءاللہ اس میں سے ہم بس میزان نہیں پڑھیں گے، پچھلے سال پڑھ چکے ہیں۔ اجناس الصغریٰ بھی نہیں پڑھیں گے، اجناس الکبریٰ، زنجان اور تقویم اللسان، یہ 3 حصے ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میزان، اجناس الصغریٰ اور اجناس الکبریٰ، اور اس کے بعد زنجان اور تقویم العوامل، تقویم اللسان، تحفۃ الوردیہ، عین الہدی بشرح قطر الندی۔ تو ان میں سے ہم انشاءاللہ میزان پڑھ چکے ہیں، اور اجناس الصغریٰ تو آسان ہے، انشاءاللہ وہ میں 1-2 منٹ میں بول دوں گا انشاءاللہ، اور وہ اجناس الکبریٰ ہے وہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اور زنجان بھی پڑھیں گے، اور تقویم اللسان۔ پھر اس کے بعد اس کتاب میں زیادہ سے زیادہ ہم پریکٹس کرنا ہے، پریکٹس کر کے ہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ آگے بڑھیں گے، کیونکہ صرف ہے، اس میں صرف یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پچھلے سال ہم بس کیا پڑھے ہیں؟ گردان صرف یاد کر کے گئے تھے، لیکن ابھی وہ کیسے بنتے ہیں اس کو سمجھنا ہے، اور فعل کی کتنی قسمیں رہتے ہیں وہ سب سمجھنا ہے۔ فعل ایک ہی نہیں رہتا ہے، الگ الگ قسموں کا رہتا ہے، معنی کے حساب سے چینج ہوتا ہے، کبھی لفظ کے حساب سے چینج ہوتا ہے، کبھی اس میں زیادتی کرنے کی وجہ سے دوسرا فعل بن جاتا ہے، دوسرا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہم پہلے ہی پڑھے ہیں، کیونکہ قرآن شریف عربی میں ہے، اور عربی زبان اتنی نازک زبان ہے کہ اس میں اگر ہم تھوڑا بھی زبر زیر چینجنگ کریں گے تو ہمارے جو ہم معنی سوچے تھے وہ مقصد ہمارا چینج ہو جائے گا، اس لیے ہمیں بہت دھیان سے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ سب نحو اور صرف کے ذریعے آرام سے سمجھ جائیں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے اجناس الکبریٰ میں کیا چرچا ہونے والا ہے وہ میں بتا کے آج کی کلاس ختم کرتا ہوں۔ تو اجناس الکبریٰ میں کیا ہوگا؟ فعل کی قسمیں بتائیں گے۔ تو جنس جمع اجناس، یعنی وہ ہے قسم، اب الگ الگ جنس ہوتے ہیں، اس کو اسی لیے بولتے ہیں اجناس الکبریٰ، اجناس الصغریٰ، اور کبریٰ معنی آپ لوگ جانتے ہیں بڑا۔ تو اجناس الکبریٰ الگ الگ جنسیں فعل کی اس میں بیان کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ لفظ کے حساب سے فعل کی قسمیں بیان کریں گے، پھر معنی کے حساب سے بیان کریں گے، پھر ہم اور بھی ایک چیز پڑھیں گے اس میں کہ کچھ ایسے فعل رہتے ہیں، اس کے وزن رہتے ہیں جو عربی زبان میں بہت مشہور ہیں، اور کبھی کبھی ایسے بھی رہتے ہیں جو بہت مشہور نہیں، بہت کم ملتے ہیں۔ تو ایسے جو مشہور رہتے ہیں اسے مترد کہتے ہیں، اور جو کم ملتے ہیں اسے